الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور دیگر سامعین، آپ کے سامنے ایک بار پھر میں حاضر ہوں شیخ سعد الزاتری حفظہ اللہ کی کتاب حقیقت الجہاد فی فلسطین کے ساتھ۔ جو موجودہ دور کے خوارج ہیں اور جہاد وغیرہ کے نام پر اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں، فتنہ اور فساد مچاتے ہیں، وہ اپنے اس فتنہ و فساد کو جواز بخشنے کے لیے بہت ساری دلیلیں استدلال کرتے ہیں، بہت ساری دلیلوں کو بنیاد بناتے ہیں، جو کہ دراصل شبہات ہوتے ہیں۔ تو ان کے کئی شبہات اس سے پہلے پیش کیے گئے اور ان کا جواب دیا گیا بھرپور۔ آج جو ہے ان کا ایک تیسرا شبہ پیش کیا جاتا ہے، اس کا جواب دیا جائے گا۔ یہ ان کا تیسرا شبہ کیا ہے؟ چنانچہ یہ اپنے فسادی منہج کی صحت پر بعض ائمہ کے ایسے کلام سے استدلال کرتے ہیں جس کے ظاہر سے لگے گا کہ یہ ان کی خواہشات کے مطابق، لیکن مصادر کی طرف جب آپ رجوع کریں گے، جب علماء کے اس کلام کو دیکھیں گے، ان کے ان اقوال کی طرف حقیقت میں ان کی کتابوں میں جب جا کر آپ دیکھیں گے تو واضح ہوگا کہ یہ ان کے کلام کو سیاق و سباق سے کاٹ کر پیش کرتے ہیں اور انہیں ایسی چیزوں پر محمول کرتے ہیں جن کا وہ متعمل نہیں ہوتے۔ اس کی سب سے بڑی واضح مثال ہے جیسے کہ مسلم حکمرانوں کی تکفیر کے لیے قرآن کی آیت فوراً پڑھتے ہیں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہ پڑھ کر کے فوراً تکفیر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے قرآن کی جو آیت ہے، یعنی اس طریقے سے بہت ساری دلیلیں ہوتی ہے، بظاہر دلیل تو صحیح ہوتی ہے، قرآن کی آیت ہے یا کوئی صحیح حدیث ہے، لیکن اس سے جو استدلال کرنا چاہتے ہیں، اس کو جس معنی پر یہ محمول کرنا چاہتے ہیں، وہ وہاں مراد نہیں ہوتا ہے، وہاں کچھ اور ہی مراد ہوتا ہے، اس کا پس منظر کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ ایسے ہی یہ قرآن و حدیث ہی نہیں، علماء امت، ائمہ امت کے اقوال کو بھی ایسے ہی غلط معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ کہیں یہ ایسا ظاہری مفہوم کوئی پا گئے کہ ان کے جو ہے مقصد کے لیے اور ان کے جو ہے فسادی فکر کے موافق دکھ رہا ہے بظاہر، تو فوراً جو ہے اس کو سیاق و سباق سے کاٹ کر کے لا کے پیش کرے گا اور کہے کہ دیکھو ابن تیمیہ یہ کہہ رہے ہیں، ابن قیم یہ کہہ رہے ہیں، امام احمد بن حنبل یہ کہہ رہے ہیں، محمد بن سیرین یہ کہہ رہے ہیں، حسن بصری یہ کہہ رہے ہیں۔ اس طریقے سے یہ جو ہے ایسے بہت سارے ائمہ اور جو ہے علماء دین کے اقوال کو ان کے سیاق و سباق سے کاٹ کر کے پیش کرتے اور جن معانی کا وہ متحمل نہیں ہوتے ہیں اس معانی پر یہ محمول کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے کچھ اس طریقے کے اقوال نقل کریں گے اور جو موجودہ دور کی جو خارجی اور فسادی تنظیمیں ہیں، ان کی جو سرگنا خاص طور سے جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں اپنے جو ہے فساد اور شر و فساد پر جو ہے اس کو پھیلانے کے لیے انٹرنیٹ پہ بھرے پڑے ہیں، ہزاروں کتابیں جو ہیں ان کی رسالے اور کتابچے اور چھوٹی بڑی بہت ساری کتابیں، ہزاروں کتابیں ان کی جو ہے نیٹ پر باقاعدہ بھری پڑی ہیں۔ آپ کو تعجب ہوگا امریکہ کے جو وزارت خارجہ کے اندر جو اس طرح کی کتابیں ان کی بھری پڑی ہیں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی وہاں پر ان کی کتابیں کیا کر رہی ہیں۔ آپ کو وہاں پہ مل جائے گا، اس ان کے وزارت خارجہ یعنی امریکہ کے وزارت خارجہ کے ارکائم میں آپ کو ان کی ساری ان جو ہے خارجیوں کی کتابیں وہاں پر آپ کو مل جائیں گی۔ تو یہ جو ہے وہ لوگ پورا تعاون کرتے ہیں ان کو مسلم ممالک کے اندر فتنہ و فساد مچانے کے لیے، کمزور کرنے کے لیے، تاکہ وہ جو ہے وہ جانتے ہیں کہ جو یہ اندر سے جب ممالک کمزور ہوں گے، اندر سے جب لڑائی ہوگی تو پھر جو ہے ان کو زیر کرنا اور ان کو مختلف چیزوں میں پھنسا کے رکھنا یہ جو ہے صحیح رہے گا، اور نہیں تو پھر یہ دھیرے دھیرے طاقتور ہوں گے اور پھر اس کے بعد ہمارا مقابلہ کریں گے۔ تو مسلم ممالک ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو جو ابھر نہیں پا رہے ہیں، تو اس کی ایک موجودہ دور میں ایک سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اندر سے جو ہے بہت ساری اس طریقے سے
خارجی اور فتنہ پرور تنظیموں کو جو ہے جنم دیا جاتا ہے باقاعدہ، اور ان کی حمایت کی جاتی ہے، ہر طرح سے ان کی امداد کی جاتی ہے، پیسے سے، اسلحے سے، اور جو ہے خاص طور سے جو نئی جدید ٹیکنالوجی ہے، وسائل کے جو ٹیکنالوجی ہیں ان پر جو ان کی ریچنگ ہوتی ہے، آپ دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ جن کو یہ سب سے بڑا دہشت گرد کہتے ہیں، القاعدہ ہے، جبہت النصرہ ہے، داعش ہے، حماس ہی ہے، یہ جو بڑی بڑی تنظیمیں جن کو یہ لوگ دہشت گرد بولتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے جو ہے انٹرنیٹ پر اور ریچنگ ان کی ہوگی، اور جو ہے ٹی وی چینلوں پر، الجزیرہ ٹی وی چینل، یہ لوگ جاتے ہیں، باقاعدہ انٹرویو لیتے ہیں سب، اور پوری جو ہے ویڈیو بناتے ہیں، کور کرتے ہیں، یہ سارے لوگ پہنچتے ہیں، اور وہاں غزہ کے اندر جہاں اسرائیل کا چپے چپے پر قبضہ ہے، فضائی طور پر، اور اسی طریقے سے زمینی طور پر، اور اسی طریقے سے سمندری، ہر اعتبار سے یہ لوگ وہاں پہنچتے ہیں، سرنگوں میں پہنچتے ہیں، ان کے پاس چمچماتی ہوئی 2025 کی گاڑیاں، مہنگی مہنگی کروڑوں کی گاڑیاں ان کے پاس جاتی ہیں، حماسیوں کے پاس، جی ہاں، اور نئے نئے ماڈل کے جو ہے چھوٹے بڑے رائفلز، مشین گنز، اور چھوٹی بڑی جو ہتھیار ہوتے ہیں پبلک کو ڈرانے دھمکانے کے لیے، روس کے بنے ہوئے، فرانس کے بنے ہوئے، اٹلی کے بنے ہوئے، یہ سب کہاں سے جاتے ہیں ان کے پاس؟ سب پورا اسرائیل سے جاتا ہے ٹوٹل، اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے ان کے پاس جانے کا۔ وہ باقاعدہ جو ہے پورا نمائش کرتے ہیں، کیا ان کو نہیں دیکھتا اسرائیل؟ نہیں جانتا ہے؟ پورے جو پریڈ کرتے ہیں اور دندناتے پھرتے ہیں، اگر وہی تمہارے دشمن ہیں، ان کو تم چن چن کر کے مار رہے ہو، تو کیا وہ دکھائی نہیں دیتے ہیں؟ تو یہ سب پورا فراڈ چلتا ہے، باقاعدہ ان کو تیار کیا جاتا ہے مسلم ممالک کو کمزور کرنے کے لیے، اس طریقے کی تنظیموں کو یہ لوگ کریٹ کرتے ہیں کسی ملک کو تباہ کرنے کے لیے۔ اب دیکھیے جو ہے 2003، 4، 5 کے اندر جو عراق کو برباد کیا گیا، کسی ایک شہر کو، سنی شہر کو، جہاں روافظ وافظ نہ ہو، جیسے فلوجہ ہے، انبار ہے، صلاح الدین ہے، موصل ہے، اس طریقے سے بہت سارے شہر جو سیریا کے بارڈر پہ، اور جہاں پر 90% جو ہے سنی مسلمان رہتے ہیں، اور بہت سارے ایسے میں جانتا ہوں کرکوک اور فلوجہ وغیرہ میں، جہاں پہ سلفی بہت زیادہ رہتے ہیں، اہل حدیث وہاں پر بہت زیادہ رہتے ہیں، اور مدینہ کے اندر جو ہے پڑھائی بھی کرتے ہیں وہ لوگ۔ تو ایسے جو ہے شہروں کو کیسے لوگ ٹارگٹ کرتے ہیں، وہاں پہلے دکھاتے تھے کہ دیکھو یہ داعش والے وہاں پہنچ گئے ہیں، اور بہت ہی مضبوطی سے، بہت جو مضبوطی سے پہنچتے تھے، حملہ کرتے تھے، اور وہاں پہ امریکی فوج ہوتی تھی، عراق کی فوج ہوتی تھی، اور بہت ساری جو ہے رافضی شیعی تنظیمیں ہوتی تھیں، وہ سب بھاگ جاتے تھے، بتائیے، وہ بھاگ جاتے تھے، اور ان کو جو ہے اس شہر پہ قبضہ دلا دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد جب قبضہ ان کا ہو جاتا تھا، پھر یہ لوگ اٹیک کرتے تھے اور پورا شہر برباد کر دیتے تھے، انہی کا بہانہ بنا کر کے، کیونکہ وہ لوگ وہاں جاتے تھے تو وہاں تشدد کرتے تھے، وہاں جو ہے ان کے ہاں سڑکوں پر باقاعدہ گولی مارتے تھے، جسے حماسی کرتے ہیں، سڑکوں پہ گولی مارتے ہیں، بھونتے ہیں، جو کہ عام طور سے جو داعشیوں کا، جو درندوں، حیوانوں کا اور درندوں کا جو جنگل راج میں ہوتا ہے، اسی طریقے سے، تو وہ بھی ایسے ہی کرتے، کچھ ایسے واقعات اور اس کو ویڈیو بنا کر کے دکھاتے، تو ایسی صورت میں اس کا بہانہ بنا کر کے پورا شہر برباد کرتے تھے، ایسے سے ایک ایک شہر کر کے پورا جو سنی شہر نیست و نابود کر دیا انہوں نے عراق کے اندر، جی ہاں۔ پھر دیکھتے دیکھتے آپ دیکھیں گے کہاں داعش، کہاں القاعدہ، کہاں سب چلے گئے، ختم ہو گئے، کچھ پتہ نہیں۔ تو جب کسی مسلم جو ہے، سنی مسلم شہر کو یا جو ہے ملک کو برباد کرنا ہوتا تو یہ لوگ باقاعدہ کریٹ کرتے ہیں، تو آخر کہاں ان کی اوقات ہے بھائی؟ یہ سب اسلحے، جو بڑی بڑی کمپنیاں اسلحوں کی، یہ سب یورپ، امریکہ، روس وغیرہ کے پاس، ان کو کیسے سب ملیں گے؟ یہ سب ہتھیار، یہ سب بم جو ہیں، میزائل ہے، اور جو بڑی بڑی جو ہے گن مشینیں وغیرہ، کلاشنکوف وغیرہ، یہ ساری جو بڑی بڑی بندوقیں ہیں، رائفلز وغیرہ ہیں، کہاں سے ان کو ملے گا بھائی؟ یہ باقاعدہ دیا جاتا ہے۔ ہاں، ابھی دیکھیے جو خبر آئی کہ وہ لوگ جو امریکہ والے جو بھاگ کے گئے افغانستان سے، اربوں کا جو ہے ان کے پاس، طالبان کے پاس، انہوں نے اسلحے چھوڑ کے گئے۔ کیوں چھوڑ کے گئے؟ اسلحے چھوڑ کے گئے، اربوں کا اسلحہ چھوڑ کے چلے گئے، اور ان کے ہاتھ میں دے دیا، تاکہ اسی کے ذریعے سے وہ فتنہ و فساد مچائیں، ایک دوسرے کو ماریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پٹی میں سب جو ہے مسلمان ہی رہتے ہیں، جتنے ممالک ہیں آس پاس میں، سب لڑیں گے آپس میں، مریں گے، کٹیں گے۔ تو یہ ان کی سب، اور انہی کو لوگ پہلے تربیت دے کر کے بنائے ہیں روس کے خلاف،
اس کے بعد پھر جو ہے چھوڑ کے چلے گئے ٹریننگ دے کر کے. اسی کو اپن آپس میں دشمن کہتے ہیں، اور انہی کی جو ہے وہ لوگ جو ہے انہی کے چندے پہ پل رہے ہیں. بیچ میں روک دیا تھا تو گھٹنے پہ گئے تھے، ٹیک دیا تھا گھٹنا جا کر کے ان لوگوں نے عراق میں، وہاں قطر کے اندر، کہ بھئی یہ جو ٹرمپ آیا یہ چندہ سب بند کر دیا، تھوڑا اس سے بات کراؤ. تو کچھ سمجھوتا ہوا. اس کے بعد جو ہے پھر اس کے بعد اس نے اپنا جو ان کی جو ہے امداد کرتا تھا، امریکہ سے پوری امداد جاری ہوئی. یہ جو ہے ان لوگوں کی حالت ہے. تو باقاعدہ ایسی تنظیموں کو عالمی پیمانے پر جو اسلام کے اور جو سنی مسلمانوں کے، خاص طور سے عالمی عرب کے جو دشمن ہیں، جی ہاں، یہ عیسائی دنیا خاص طور سے، یہ لوگ ایسی جو ہے تنظیموں کو کریٹ کرتے ہیں، بناتے ہیں، اور اس میں سب سے جو سرگنا ہے اور مین ہے وہ اخوانی جماعت ہے. ان کو پورا سپورٹ ان کی طرف سے ہوتا ہے. اسی لیے ان کی جو ہے دیکھیں گے آپ، ان کی جو تنظیمیں ہیں، ان کی جو ہیڈ کوارٹرز ہیں سب ادھر ہی ہے، لندن کے اندر. جی ہاں، باہر ہی سے یہ سب کچھ چلاتے ہیں. ان کی عالمی تنظیم ہے یہ کسی یورپین کنٹریز، دوسری کنٹریز میں الاتحاد العالمی جو ہے، گرچہ یہ لوگ عراق، قطر وغیرہ میں عبوری طور پہ قطر میں رہتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کبھی بھی یہاں سے بھگائے جا سکتے ہیں، جیسے ہر عربی ملک سے لوگ بھگائے جاتے ہیں. تو یہ عبوری طور پہ، ورنہ ان کا جو مضبوطی سے جو شروع سے آخر تک ان کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ لندن کے اندر ہے. اور وہ بھی برطانیہ کی جو خفیہ ایجنسی ہے M15، اسی کے بغل میں ان کا جو ہے ہیڈ کوارٹرز ہے. اور اس کے علاوہ جو ان کا جو اتحاد عالمی ہے اس کا جو یورپین کسی دوسرے کنٹری میں، ہائیلینڈ وغیرہ میں یا کہیں پہ. جی ہاں، اور امریکہ میں رہ کر کے واشنگٹن وغیرہ میں، نیو یارک وغیرہ میں، وہاں سے یہ لوگ تنظیمیں چلاتے ہیں تاکہ عرب ملکوں میں جمہوریت لایا جائے. تو یورپ والے، امریکہ والے ان کے ساتھ اتنا بھلائی کیوں کرتے ہیں، اتنی خیر خواہی کیوں کرتے ہیں، ان کا ساتھ کیوں لیتے ہیں؟ یہ اصل جو جتنی بھی خارجی اور فسادی تنظیمیں عالمی اسلام کے اندر پیدا ہوتی ہے، آپ دیکھیں گے ان سب کا مکھیا جو ہے یہ اخوان المسلمین ہے. بہرحال یہ جانبی بات تھی. تو شیخ جو ہے یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ اپنے اس فسادی فکر کو جواز دینے کے لیے علماء کے، ائمہ کے بعض ایسے اقوال سے استدلال کرتے ہیں جو ان کا مفہوم ادا نہیں کرتا، ان کا معنی سیاق و سباق سے کاٹ کر کے. جیسا کہ مثال دے کے میں نے بتایا. ابھی یہ مثال دے رہے ہیں کہ میرے سامنے معالم الطائفہ المنصورہ نام کر کے ایک رسالہ ہے. معالم الطائفہ المنصورہ، طائفہ منصورہ، یہ اپنے آپ کو طائفہ منصورہ سمجھتے ہیں. خارجی اور فسادی تنظیم، فتنہ اور فساد مچانے والی، اپنے آپ کو طائفہ منصورہ، فرقہ ناجیہ اور طائفہ منصورہ یہ لوگ سمجھتے ہیں. ہاں، تو اس کی کیا کیا نشانیاں ہیں. یہ کتاب ہے، یہ کس نے لکھا ہے؟ ایک بدنام خارجی سرغنہ ابو قتادہ فلسطینی، بہت مشہور یہ رہا ہے، اور یہ تمام ممالک کو کافر مانتا ہے. سب سے پہلے یہ سعودی کو کافر کہتا ہے، حرمین حتیٰ کہ مکہ مدینہ میں رہنے والے کو کافر کہتا ہے. اس کو بھی کہتا ہے یہ دارالکفر ہے. دارالکفر میں حرمین کو بھی اس نے نہیں چھوڑا ہے، مکہ مدینہ کو بھی اس نے نہیں چھوڑا ہے. یہ ابو قتادہ فلسطینی کہاں رہتا ہے؟ یہ لندن میں رہتا ہے. جی ہاں، لندن میں رہتا ہے. وہاں کافروں کا وظیفہ کھاتا ہے. لندن کی سڑکوں پر یہ جو ہے وہاں پہ بھٹک رہا ہے، اور وہاں سے کتابیں لکھ رہا ہے کہ کافر میں سارے مسلم ممالک کافر ہیں، اور سعودی کو سب سے پہلے کافر یہ کہتا ہے. جی ہاں، یہ ابو قتادہ فلسطینی. تو کہا کہ یہ اس کی جو کتاب ہے معالم الطائفہ المنصورہ، اس کے اندر اسی قسم کے بعض بیہودہ شبہات کا ذکر کیا گیا ہے. کہہ رہے کہ انہی شبہات میں سے اس کا کبار علماء کے کلام سے استدلال کرنا بھی ہے. بہت سارے شبہات، اس نے بہت ساری دلیلیں اٹانگ پٹانگ ذکر کی ہیں اپنی جو ہے فسادی فکر کو پروان چڑھانے کے لیے اور اسے جواز دینے کے لیے. تو کہہ رہے انہی میں سے جسے کبار علماء کے کلام سے استدلال کرنا بھی ہے، اس کو جو ہے سیاق و سباق سے کاٹ کر کے، تاکہ یہ لوگوں کو باور کرا سکیں کہ اپنی دہشت گردانہ دعوت اور منحرف افکار میں سچے ہیں. اس کی کچھ مثالیں دے رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ابو قتادہ فلسطینی نے اپنے مذکورہ رسالے یہی معالم الطائفہ المنصورہ کے اندر صفحہ نمبر 22 پر علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کے کلام سے
جہاد فردی کے جواز پر استدلال کیا، یہ کہتے ہوئے کہ ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ معاہد کفار جن سے حاکم وقت نے معاہدہ کیا ہو، معاہد کفار کی کئی قسمیں ہیں، انہی میں سے ایک ذمی ہے، اور اسی طریقے سے ایک حربی ہے، اور ایک جو ہے معاہد ہے۔ معاہد مطلب ایسا ملک جس سے معاہدہ ہو، پھر جو ہے گویا اس سے معاہدہ ہے تو پھر کچھ نہیں ہوگا، اس کے ساتھ ہر طرح کے تعلقات آپ بنا سکتے ہیں، وہ ویزا وغیرہ کے ساتھ آپ کی کنٹری میں آ سکتا ہے، آپ اس کے یہاں جا سکتے ہیں، ایک طرح سے سمجھ لیجئے کہ وہ مصالحت ہوتی ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول نے مکہ والوں سے معاہدہ 10 سال کے لیے کر لیا تھا، تو معاہد کافر کو بولتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ جیسے وہ معاہد کفار جن سے حاکم وقت نے معاہدہ کیا ہو، پھر انہی میں سے کوئی گروپ نکلے اور ان سے قتال کرنے لگے اور ان سے مال غنیمت بھی حاصل کرے، لیکن وہ واپس اس حاکم کے دائرے اختیار میں نہ آئے، یعنی جو مسلم حاکم ہے، تو ایسی صورت میں اس حاکم پر یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کرے، خواہ وہ حاکم وقت کی ماتحتی میں ہو یا نہ ہو، اس کے معاہدے اور دین پر ہو یا نہ ہو، اور وہ معاہدہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کے درمیان تھا، یعنی مکہ والوں کے درمیان تھا، وہ ابو بصیر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں اور مشرکین مکہ پر لاگو نہیں ہوتا تھا۔ اسی بنیاد پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی مسلم حاکم اور بعض نصارہ یا دوسرے کفار اہل ذمہ کے درمیان کوئی معاہدہ ہو تو دوسرے مسلم حکام میں سے کسی حاکم کے لیے جائز ہے کہ وہ ان کفار پر حملہ کر کے ان سے مال غنیمت حاصل کرے، اگر اس حاکم اور ان کفار کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہے، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ملتیہ کے نصارہ کے بارے میں فتویٰ دیا، ابو بصیر رضی اللہ عنہ کے واقعے سے استدلال کرتے ہوئے۔ تو یہ جو ہے ابن قیم رحمہ اللہ نے اس طرح کی بات ذکر کی ہے، کہاں سے؟ زاد المعاد سے۔ تو ان کے اس عبارت سے اس نے جو ہے نقل کر کے ابو قتادہ فلسطینی نے کہہ رہے ہیں کہ جہاد فردی پر استدلال کیا ہے، کہ خواہ وہ مسلم ملک ہی میں آدمی رہتا ہو، تو جس طریقے سے یہ کسی سے اجازت نہیں لیتے، ان کا کوئی جھنڈا نہیں ہوتا ہے، نہ کسی حاکم کی ماتحتی میں کچھ کرتے ہیں، تو اس کو جہاد فردی یہ لوگ بولتے ہیں، اپنے فتنوں اور فساد کو۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جائز ہے اور اس سے استدلال کر رہے ہیں، یہ سب جو ہے نوجوانوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ اس کا آپ جواب دیکھیے کیا دے رہے ہیں شیخ، کہتے ہیں کہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کا یہ کلام خود ان کے اوپر حجت ہے، نہ کہ اس کے لیے اس میں کوئی دلیل، یعنی ان کے لیے اس میں کوئی دلیل نہیں، بلکہ ان کے خلاف یہ حجت ہے۔ اب کیسے ان کے خلاف یہ حجت ہے ابن قیم کی؟ یہ جو ہے عبارت ہے ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب زاد المعاد سے، جو ابو قتادہ فلسطینی نے یہ عبارت نقل کی ہے، تو یہ ابو سعد زاتری حفظہ اللہ، جن کی کتاب ہے حقیقت الجہاد فی فلسطین، کہہ رہے ہیں کہ یہ اسی کے خلاف حجت ہے، نہ کہ جو ہے اس کے حق میں۔ اب چند نکات یہ پیش کر رہے ہیں، اس کی روشنی میں یہ بتائیں گے کہ کیسے جو ہے اسی کے خلاف ابن قیم کا یہ کلام حجت ہے۔ نمبر 1، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کا یہ کلام اس مسئلے کے ارد گرد گھوم رہا ہے کہ اگر مسلمانوں میں سے کچھ لوگ جو حاکم وقت کے دائرے اختیار اور اس کی حکومت سے باہر ہوں، وہ معاہد کفار سے قتال کریں، یعنی حاکم وقت جو ہے، یعنی مسلم حاکم جو ہے، اس کی ماتحت میں نہ آتے ہوں، وہ کہیں باہر ہوں، دوسرے ملک میں رہتے ہیں، وہ جو ہے اس معاہد کفار سے قتال کریں، تو کیا اس حاکم کے اوپر ضروری کہ وہ انہیں گرفتار کر کے ان معاہد کفار کے حوالے کر دے اور ان کی طرف سے جو ہے دیت ادا کرے، یا اس کے اوپر واجب نہیں ہے، خواہ وہ کفار کے پاس سے بھاگ کر آئے ہوں اور مسلمانوں کی جماعت میں شامل نہ ہوئے ہوں، یا مسلمانوں کی جماعت سے نکل گئے ہوں اور پھر ان کی طرف واپس نہ آئے ہوں۔ یہی علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کے کلام کا مفہوم ہے، اس سے قطع نظر کہ اس شخص کا کیا حکم ہے جو حاکم وقت کی اجازت کے بغیر کفار سے قتال کے لیے نکل جائے۔ اگر اس جاہل نے، یہ جو ابو قتادہ فلسطینی کو کہہ رہے ہیں، اگر اس جاہل نے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کے مذکورہ کلام کی طرف رجوع کیا ہوتا تو اسے ضرور آپ کے کلام کا مقصد واضح ہو جاتا۔ یہاں پر ہم آپ کے سامنے علامہ ابن قیم کے پورے کلام کو پیش کر رہے ہیں،
وہ کلام جس کے اندر ابن قیم رحمہ اللہ صلح حدیبیہ کے قصے سے کچھ قیمتی فوائد استنباط کر رہے ہیں۔ چنانچہ آپ نے کہا کہ انہی میں سے ایک یہ بھی ہے، انہی فوائد میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو کفار کی طرف سے مسلم حاکم کے پاس آئے اور وہ اسے واپس کر دے، جسے کہ اللہ کے رسول نے واپس کر دیا تھا ابو جندل کو اور ابو بصیر کو، اس میں وہ شخص شامل نہیں ہوگا جو کفار کی طرف سے مسلمان بن کر کے آئے مگر کسی مسلم ملک میں نہ جائے بلکہ کہیں دوسری جگہ چلا جائے، اور اگر کسی مسلم حاکم کے ملک میں آئے بھی تو اس کا لوٹانا واجب نہیں ہے اگر اس کے لوٹانے کا مطالبہ نہ کیا گیا ہو، یعنی مطالبہ اگر کیا جائے تو واپس کر دیا جائے گا، اور اگر مطالبہ نہیں ہو رہا ہے تو نہیں واپس کیا جائے گا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر رضی اللہ عنہ کو واپس نہیں لوٹایا تھا اور نہ ہی انہیں واپس جانے پر مجبور کیا تھا، مگر اسی وقت جب کفار انہیں مطالبہ کرنے آئے تھے، جب آئے کہ بھئی انہیں لوٹایا جائے تو آپ نے کہا ٹھیک ہے جانے دو، تو آپ نے انہیں ان کے حوالے کر دیا، البتہ انہیں واپس جانے پر مجبور نہیں کیا تھا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ابو جندل جو تھے ان کو پکڑ کے لے کے سہیل بن عمرو چلا گیا، لیکن یہ جو تھے ابو بصیر تھے راستے میں یہ چھٹکارا پا کر کے بھاگ گئے اور ساحل سمندر پر چلے گئے، بحر احمر کے پاس چلے گئے، اور وہاں پہ دھیرے دھیرے جو ہے اور لوگ گئے تو ایک جماعت بن گئی۔ انہی فوائد میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس مسلمان شخص کو جو بھاگ کر کے آیا ہے اگر معاہد کفار کے حوالے کر دیا جائے اور پھر وہ اس پر قادر ہو جائیں مگر وہ ان میں سے کسی کو قتل کر دے، یعنی وہی جو بھاگ کر کے آیا تھا، تو مسلم حاکم اس کی دیت کا ضامن نہیں ہوگا کیونکہ اس نے تو حوالے کر دیا، اور نہ ہی اس کا بدلہ دے گا بلکہ اس کا حکم اسی طرح ہوگا جیسے کہ کوئی مسلمان شخص کسی کافر ملک میں رہتا ہو اور وہ وہاں رہ کر کسی کافر کو قتل کر دے، تو ظاہر ایسی صورت میں کسی مسلم حاکم پر کوئی حکم لاگو نہیں ہوگا، کیونکہ ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے دو معاہد کفار میں سے ایک کو ذوالحلیفہ پہنچنے پر قتل کر دیا تھا اور یہ جگہ مدینہ کا حصہ ہے، لیکن چونکہ ان لوگوں نے ابو بصیر کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا اور حاکم وقت جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس وقت کے ہاتھ میں اور اس کے دائرے اختیار سے وہ نکل گئے تھے، یعنی آپ کے ہاتھ سے وہ نکل گئے تھے۔ اور انہیں میں سے ایک فائدہ یہ بھی بیان کیا کہ معاہد کفار کہ جن سے حاکم وقت نے معاہدہ کیا ہو پھر ان میں سے ایک گروپ نکل جائے، اور پھر اس کے بعد وہ جو ہے کافروں سے لڑائی کرے، تو چونکہ حاکم وقت جو ہے جو مسلم حاکم ہے وہ ان کے اختیار سے باہر ہے تو ایسی صورت میں اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی، یعنی یہ بالکل پس منظر الگ ہے، اور یہاں صورتحال الگ ہے کیونکہ یہ لوگ جو فسادی لوگ ہیں، جو خارجی لوگ ہیں، یہاں یہ صورت نہیں ہے کہ یہ لوگ رہتے ہیں برطانیہ میں، ٹھیک ہے، اب برطانیہ میں کوئی رہتا ہے وہاں کوئی فساد مچائے تو کسی مسلم حاکم پہ تھوڑی اس کا کچھ ہوگا، تو اسی طریقے سے یہ لوگ تو رہتے ہیں مسلم ملک میں، رہتے ہیں مسلم حاکم کے ماتحت میں رہتے ہیں، پھر جو ہے اس کے باوجود ابو بصیر رضی اللہ عنہ کے واقعے پر استدلال کرتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ تو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کچھ اور بیان کر رہے ہیں اور اس سے یہ اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں اس واقعے کو، اپنے جو ہے فسادی فکر کے لیے اور اپنی جو ہے خارجی ذہنیت کے لیے اسے فتنہ و فساد کے لیے اسے استعمال کر رہے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کا یہ کہنا کہ اس بنیاد پر کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی مسلم بادشاہ اور بعض اہل ذمہ نصارہ وغیرہ کے درمیان کوئی معاہدہ ہو، یعنی کوئی مسلم حاکم ہو اور بعض اہل ذمہ نصارہ وغیرہ کے درمیان معاہدہ ہو، تو دوسرے مسلم حاکم کے لیے جائز ہے کہ ان پر حملہ کر کے ان سے مال غنیمت حاصل کرے اگر اس کے اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ نہ ہو۔ یعنی یہ اس کو ایسے سمجھیے کہ جیسے مثال کے طور پر کوئی مسلم حاکم ہے، مسلم ملک ہے، وہ کسی کافر ملک سے اپنا معاہدہ کیے ہوئے ہے، تو ظاہر سی بات ہے معاہدہ ہے، تعلقات ہیں، تو یہ تو حملہ نہیں کرے گا، اور معاہدے ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں کہ اس کے ملک کا کوئی آدمی اگر کوئی غلطی کیا ہے، جرم کیا ہے، ان کے یہاں چلا گیا تو وہ جو اس کو واپس کرے گا، یا اس کے یہاں چلا گیا ہے تو وہ اس کو واپس کرتا ہے پکڑ کر کے، تعاون کرتے ہیں آپس میں۔ اب یہ ان دونوں ملکوں کا معاملہ ہے،
لیکن اگر کوئی تیسرا ملک، کوئی مسلم حاکم ہے، دوسرا کوئی مسلم حاکم، اس سے اس کافر ملک سے کوئی معاہدہ نہیں ہے، تو اب وہ حملہ کرے، کچھ بھی کرے، یہ اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں آتی ہے، یہ کہہ رہے ہیں۔ اس مثال کے ذریعے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے یہ واضح کیا ہے کہ جہاد کفار کے لیے ضروری ہے کہ اس سے متعلق تمام شرطیں متوفر ہوں، تاکہ ان سے قتال کرنا جائز ہو سکے اور اس قتال کو قتال شرعی کہا جا سکے۔ چنانچہ آپ نے یہاں پر یہ کہا کہ کسی دوسرے مسلمان حاکم کے لیے جائز ہے کہ وہ ان پر حملہ کرے، تو یہاں جو ہے کسی دوسرے مسلم حاکم کے لیے کہا ہے کہ جیسے کسی نے معاہدہ کیا ہوا، تو ٹھیک ہے، جو معاہدہ کیا ہوا ہے تو وہ تو اپنے معاہدے کی پابندی کرے گا، اپنے عہد و میثاق کی پابندی کرے گا، لیکن دوسرا مسلمان حاکم ہے، کوئی دوسرا ملک ہے، اس نے معاہدہ نہیں کیا ہوا ہے، تو اس کے لیے جو ہے جائز ہے، کیونکہ اس کے لیے وہ جو ہے حربی ہے اور اس کے لیے معاہد ہے، تو معاہد ہے تو معاہد والی پابندی کرنی پڑے گی، اور معاہد کے لیے تو حدیث میں بھی حکم آیا ہوا ہے، اس کو جو ہے مار نہیں سکتے وغیرہ وغیرہ۔ تو جس کے لیے معاہد ہے تو وہ معاہد جیسا برتاؤ کرے گا، اور جس کے لیے حربی ہے وہ حربی جیسا برتاؤ کرے گا۔ کہتے ہیں کہ جی ہاں، اس سے مراد یہاں بادشاہ یا حاکم ہے جو صاحب اقتدار اور طاقت والا ہو، جس کے پاس ایک طاقتور فوج ہو، جس کے پاس ایک ملک ہو، ایک خطہ ہو، اور اس کے مطیع اور فرما بردار رعایا ہوں۔ ایسی صورت میں یہ لوگوں کی عقلوں کے ساتھ کیسے کھلواڑ کر رہے ہیں کہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے جہاد فردی کو جائز قرار دیا ہے، وہاں پر وہ جو ہے کسی جو ہے فردی شخص کو نہیں مراد لے رہے، کسی گروپ اور کوئی جو ہے گروپ ہو، کوئی ڈاکو کا گروہ ہو، اس کو مراد نہیں لے رہے ہیں، یا کوئی فسادی گروپ ہو اس کو مراد نہیں لے رہے ہیں، یہاں پر وہ ایک مسلم حاکم کو مراد لے رہے ہیں، جس کے پاس ایک مضبوط فوج ہوتی ہے، جس کے پاس جو ہے رعایا ہوتی ہے، جس کے پاس ایک ملک ہوتا ہے، وہ اس کی بات کر رہے ہیں۔ اور کفار کے ساتھ ایک آدمی کا جہاد کرنا ایسی ہی ہے جیسے مسلمانوں کا ایک گروپ جہاد کرے، گرچہ ان کا کوئی حاکم نہ ہو، بلکہ اس خارجی کا یہ کلام عین ہلاکت اور انارکی و تباہی پر مبنی ہے، بلکہ امت مسلمہ پر وبال جان ہے۔ چنانچہ اس وقت سیریا کے اندر، یہ بہرحال پہلے کی بات کر رہے ہیں، جو قتل و خریزی، دربدری، بھکمری اور جان و املاک کی تباہی پائی جا رہی ہے، یہ دراصل ایسے ہی منحرف افکار کے شکار خوارج کی بدعقلیوں اور الٹی کھوپڑیوں کا نتیجہ ہے۔ آگے جو ہے یہ کچھ سوال کر رہے ہیں کہ جیسے یہ طائف منصورہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ جو ہے اس کی صفت ہے قتال کرتے رہنا، تو سوال کر رہے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے تنہا کفار سے جہاد کیوں نہیں کیا، جو جہاد فردی کو یہ لوگ مانتے ہیں؟ وہ تو اکیلے تھے، ان کو سب سے پہلے وہی کرنا تھا، دعوت تبلیغ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ 950 برس تک کرتے رہے گے تبلیغ، دعوت توحید کی طرف بلاتے رہے گے، شرک سے روکتے رہے گے، کتنے، 1-2 سال نہیں، 950 سال تک۔ اور کئی نے جو ہے کہ انہوں نے حاکم وقت سے جہاد کیا ہو کفار سے، یا جو ہے خلافت قائم کرنے کی کوشش کی ہو، حکومت قائم کرنے کی کوشش کی ہو، ایسا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ تو انبیاء کا جو مشن رہا ہے وہ کیا رہا ہے؟ دین کی دعوت دینا، توحید کی دعوت دینا۔ یہ لوگ جو ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے بھی استدلال کرتے ہیں، جی ہاں، غلط استدلال کرتے ہیں، وہاں بھی جو ہے بوگی مارتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی، چاہے اپنے گھر کے اندر ہو، خاندان کے اندر ہو، یا چاہے علاقے میں ہو، یا اپنے ملک کے اندر ہو، حاکم وقت سے ہو، ہر جگہ انہوں نے توحید کی بات کی ہے، شرک کے خلاف انہوں نے لڑائی لڑی ہے، کہیں بھی حکومت کی بات نہیں کی ہے، یا کہیں بھی انہوں نے جہاد کا جو مقصد ہوتا ہے کہ ملک پر قبضہ کرنا، تو یہ جو ہے خلافت قائم کرنا، حکومت اور اقتدار پر قبضہ کرنا وغیرہ، ایسی کوشش کبھی بھی نہیں کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ عراق کے اندر اپنے خاندان کے اندر اپنے والد سے جو ان کا مناظرہ ہوا، اور جو حاکم وقت سے ان کا مناظرہ ہوا، آپ دیکھیں آپ کو آگ میں ڈالا گیا، کس پاداش میں؟ کیونکہ انہوں نے وہ شرک سے اور بت پرستی سے حد درجہ نفرت کرتے تھے، یہاں تک کہ جب دیکھا کہ سب لوگ چلے گئے کسی جو ہے میلے ٹھیلے میں، تو انہوں نے خالی پائے جا کر کے بتوں کو توڑ دیا۔ بتوں سے اس قدر نفرت تھی، مکہ میں جاتے ہیں وہاں جو ہے آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا۔ بتائیے، کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو
بت پرستی سے بچانا، کیا ان کے لیے یہ ہو سکتا ہے؟ اس میں یہ پیغام تھا کہ یہ جو بت پرستی ہے یہ کبھی بھی انسان جو اس میں پڑ سکتا ہے، تو ہماری اولاد کو اور مجھے اس سے بچانا۔ آپ جو ہے ہجرت کر کے فلسطین جاتے ہیں، مصر جاتے ہیں، پھر اس کے بعد مکہ جاتے ہیں، ہر جگہ آپ دیکھیں گے توحید کی جھلک اور توحید کے مظاہر آپ کو نظر آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں قربانی اور توحید کے مناظر آپ کو دکھائی دیں گے، قربانی ہی قربانی۔ کیا آپ نے جو ہے مکہ میں کوئی حکومت قائم کی، کوئی خلافت قائم کی؟ آپ نے جو ہے مصر کے اندر، آپ نے جو ہے فلسطین کے اندر کوئی اقتدار قائم کیا؟ آپ کی پوری زندگی جو ہے وہ آپ جو ہے توحید کی دعوت لوگوں کو دیتے رہے، بیت اللہ کو آپ نے بنایا، توحید ہی مقصد تھا، اور آپ شرک اور بت پرستی کے خلاف لڑتے رہے۔ جی ہاں، ان سے بھی استدلال کرتے ہیں، وہی کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے مسلح جہاد کیوں نہیں کیا، حالانکہ انہیں ایک امت کہا گیا ہے باقاعدہ، کانا امتن قانتن للہ۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے ظالم فرعون سے قتال کیوں نہیں کیا، جبکہ وہ طاقتور بہادر تھے، بلکہ اس کے مکر اور سازش سے بھاگ کھڑے ہوئے مصلحت میں، نہ کہ بزدلی اور خوف کی وجہ سے۔ یہ بالکل نہیں کہا جائے گا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے ڈر کی وجہ سے بنو اسرائیل کو لے کے راتوں رات بھاگ گئے، یہ تو نہیں کہا جائے گا، مصلحت کی وجہ سے۔ کیسے جو ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے رومی فوج سے، جو کہ بہت بڑی تعداد میں تھے وہ لوگ، اور ادھر ان کی مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی، بتاتے ہیں 30,000 کے قریب تھی، دیکھا کہ جو ہے مارے جانے کا ڈر ہے، خطرہ ہے، شکست کا خطرہ ہے، اور زبردست جو ہے شکست کا خطرہ ہے، مسلمانوں کے مارے جانے کا خطرہ ہے، تو کیسے حکمت عملی سے انہوں نے جنگ موتا میں مسلمانوں کو نکال لیا، باہر نکال لیا اور لے کے آ گئے۔ اللہ کے رسول نے ان کو کہا کہ فتح کر کے آئیں، اور اسی وقت جو ہے سیف اللہ کا خطاب انہیں ملا۔ پتہ کیا چلا کہ مسلمانوں کی جان بچانا یہ اصل ہے، مومنوں کی جان کا تحفظ جو ہے، اسی لیے حدیث میں ہے کہ خانے کعبہ کی حرمت سے بڑھ کر کے کہ مومن کی جان ہے۔ ایسا نہیں کہ جو ہے ایک طرف سے خود مرو، دشمنوں کے ہاتھوں خود مرو اور دوسروں کو بھی مرواؤ۔ مسلمانوں کی جانوں کو، جو خوارج ہوتے ہیں نا، ان کے یہاں جانوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، یہ خود اپنے ہاتھوں سے مارتے ہیں اور جو ہے دشمنوں کے ہاتھوں سے بھی مرواتے ہیں۔ اس کی تازہ مثال آپ کو دیکھنی ہے تو جا کر کے فلسطین میں دیکھو۔ جی ہاں، تو ان کے یہاں مسلمانوں کے خون کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ آئیے انبیاء کی بات کریں گے، موسیٰ کا حوالہ دیں گے، ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ دیتے ہیں۔ ان کی حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بھاگ کر کے آئے بنو اسرائیل کو لے کر کے، اور بحر کلزم سے پار ہو گئے بحر احمر کو لے کر کے، تو وہاں پر جو ہے فرعون بھی پیچھا کیا تھا اپنی فوج کے ساتھ، فرعون اپنی فوج کے ساتھ غرق ہو گیا۔ مصر پہ کون رہ گیا؟ کوئی نہیں رہ گیا، اس کی فوج بھی گئی، فرعون بھی گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے آسان تھا، جا کر کے وہاں پر جو ہے مصر کے اندر حکومت بناتے اور وہاں پہ رہتے، بنو اسرائیل کو لے کر کے، اور جو قبطی تھے باقی تھے ان پر بھی حکومت کرتے۔ اگر جیسے لوگ بولتے ہیں کہ حکومت قائم کرنا، وہ لوگ آئے تھے خلافت قائم کرنے کے لیے، انبیاء آئے تھے خلافت قائم کرنے۔ جی ہاں، یعنی جو اصلی مشن ہے اس سے عوام کو کیسے لوگ بھٹکاتے ہیں؟ بھائی موسیٰ علیہ السلام کو اگر حکومت قائم کرنا تھا، اگر خلافت قائم کرنا تھا، تو کیوں نہیں گئے؟ کیوں آپ میدان تیہ میں 40 سال تک بھٹکتے رہے؟ وہیں پر آپ کا انتقال ہو گیا، وہیں پر لوگوں کو سمجھاتے رہے، بنو اسرائیل کو آپ سمجھاتے رہ گئے ان کو، یہاں تک کہ دوسرے کئی نبی آئے موسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ آپ جاتے مصر کے اندر، جاتے بنو اسرائیل کو لے کر کے، اور وہاں پر جاتے آپ مصر پر قابض ہو جاتے، اور وہاں پر جا کر کے آپ خلافت قائم کرتے، لیکن آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت اور اقتدار اور خلافت سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں تھا، اور انبیاء کا اصل جو مقصد ہے وہ کچھ اور ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے لوگوں کو توحید کی دعوت دینا، شرک اور بت پرستی کو جو ہے زمین کو ایسی چیزوں سے پاک کرنا، شرک اور بت پرستی سے، شرک اور بدعات سے، خرافات سے، برائیوں سے پاک کرنا زمین کو، اور اچھائیوں کو اور بھلائیوں کو عام کرنا، توحید لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا کرنا، توحید کی طرف دعوت دینا، اللہ کی عبادت کی طرف دعوت، یہ جو ہے ایک صالح معاشرہ پیدا کرنا، یہ انبیاء کا کام رہا، یہ انبیاء کا مشن ہے۔ اور علماء جو ہیں انبیاء کے وارث ہیں، ان کا بھی یہی کام ہے کہ معاشرے کو صالح بنائیں، اور معاشرہ جو صالح بنے گا سب سے پہلے کہ وہ توحید پر قائم ہو، شرک سے وہ دور ہو، بدعات سے دور ہو، تمام خرافات سے دور ہو، وہ جو ہے اللہ کی توحید پر قائم ہو،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق وہ دین پر عمل کرے. جی ہاں، وہ طریقہ جو آپ نے صحابہ کرام کو سمجھایا دیا ہے. تو یہ کام کس کا ہے؟ یہ علماء کا کام ہے. انبیاء کا یہی مشن ہے. یہ مشن نہیں کہ سب کو جو ہے دامے درمے اور تن من دھن سے دین کو قائم کرنے کی کوشش کرو، اقامت دین مطلب یعنی حکومت لانے کی کوشش کرو، اور جس ملک میں ہو اس کے خلاف جو ہے انقلاب برپا کرو، حکومت کے خلاف انقلاب برپا کرو. کیا یہ سب فسادی ذہن ہے. وہ اسی میں لگے رہتے ہیں، دن رات اسی میں لگے رہتے ہیں، وہ کچھ سوچتے ہی نہیں ہیں. اسی لیے جو ان کے یہاں توحید کی بات نہیں ہوتی ہے، ان کے یہاں شرک پر بات نہیں ہوتی ہے، ان کے یہاں جو بدعقیدہ اور گمراہ شخصیتیں ہیں ان پر بات نہیں ہوتی ہے، جن کی وجہ سے لوگوں کے یہاں فتنہ و فساد پھیل رہے ہیں، لوگ بدعقیدہ اور گمراہ ہو رہے ہیں، ان پر باتیں نہیں ہوتی ہیں. جی ہاں. اسی طریقے سے انہوں نے اور بہت سارے سوال کیے ہیں، اور انشاءاللہ جو یہ تیسرا شبہ ہے ان کا کہ علماء امت کے اقوال سے کیسے یہ غلط استدلال کرتے ہیں، سیاق و سباق سے کاٹ کر کے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کیسے جو ہے صلح حدیبیہ کے واقعے سے فوائد بیان کر رہے ہیں. ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قصہ پیش آیا تھا اس کے ذریعے سے اس میں جو ہے فوائد ذکر کر رہے ہیں، اس سے بات کر رہے ہیں، اور اسی سے یہ لوگ کیسے اپنے جو ہے فسادی ذہن کے لیے استدلال کرتے ہیں. تو اس کا یہ جواب دے رہے تھے. انشاءاللہ جو ہے اگلے درس میں اسی شبہ پر مزید گفتگو کی جائے گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.